آج کی بابرکت شب شب نور یا شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس بابرکت شب میں اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں نہیں ہے، تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا اور جنت البقیع میں آپ کو دیکھا۔ آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجائے محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کی درمیانی شب اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جس کے پاس بے شمار بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا، سوائے ان بدبختوں کے جو شرک میں مبتلا ہیں، یا جو سخت کینہ پرور ہیں، یا جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، شرابی ہیں یا بدکار ہیں۔ ایسے لوگ اس شب کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمتیں اس بابرکت رات میں اتنی عام ہیں کہ جو بھی گناہگار اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور اس کی رحمتیں طلب کرے، اسے محروم نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنی رحمتوں سے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے؟ میں اس کی رزق کی جھولی بھر دوں گا۔ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا کوئی عافیت طلب کرنے والا ہے؟ یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو سنائی دیتی ہے۔ اگر بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے حضور آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صبح سے لے کر دوپہر تک محنت کرتا ہے اور اسے ایک رات کا اجر ملتا ہے۔ دوسرا شخص دوپہر سے عصر تک محنت کرتا ہے اور اسے بھی ایک رات کا اجر ملتا ہے، جبکہ تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک محنت کرتا ہے اور اسے 2 راتوں کا اجر ملتا ہے، حالانکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مثال پہلی ہے، نصارہ کی دوسری ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے، جسے کم عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پر اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالی نے ان کے اجر میں کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر عطا فرما دیا۔ یہ تھوڑی عبادت چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک گنہگار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور بھی بہت ساری راتوں اور مواقع رکھے ہیں جن میں اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں طلب نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے اور ان پر کرم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں عذاب دے کر اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ اس کی یہ خواہش نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پر آ کر اپنی جھولیاں پھیلاؤ اور وہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے اور ان کی مغفرت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کی رحمتیں ہمیشہ بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک اور مخلوق، خواہ نیک ہوں یا گنہگار، اللہ کی رحمتوں کے طالب رہتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں گناہ شامل ہے، لیکن کیونکہ وہ مٹی، پانی اور ہوا کا مرکب ہے جس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا، اور اس کے نتیجے میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گناہ پر پچھتاتے ہوئے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو کچھ بھی نیکی کی جا سکے وہ اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں ان سے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو جو شخص پہلے بڑا گنہگار تھا وہ اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے۔ ایک شرابی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا۔ آپ کا جاو جلال اتنا تھا، جیسے ہی اس شرابی نے حضرت عمر کو دیکھا وہ ڈر گیا۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، یا اللہ، آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور فوراً شراب کی بوتل اپنے بغل میں چھپا لی۔ اتنے میں حضرت عمر اس کے پاس پہنچے اور گرج کی کڑک کر کہا، یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس نے بوتل چھپائی تھی وہ ڈر گیا اور بولا، حضرت یہ سرکہ ہے۔ حالانکہ وہ شراب تھی، لیکن وہ خوف کی حالت میں کہہ رہا تھا یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نکالو۔ جب اس نے بوتل نکالی تو واقعی وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ بن چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا، اپنا
نامہ اعمال پڑھو۔ جب وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا تو اس میں چھوٹے بڑے گناہ دونوں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہوئے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ تمام گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تم نے جو گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بندہ کہے گا، یا اللہ، ابھی تو میرے بڑے گناہ باقی ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ جب حضرت فدا کنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام نے آپ کی داڑھی دیکھی۔ پہلے وہ بڑے گناہ چھوڑ رہا تھا، لیکن جب اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو وہ کہے گا، ابھی تو میرے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے دروازے پر آ کر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے اور اس کی خوشی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان کی۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک گیا۔ اپنے اونٹ کو باندھ کر خود آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹ سارا سامان سمیت غائب ہو چکا ہے۔ صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا زندگی کے ختم ہونے کے مترادف ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر رہا، لیکن کہیں بھی اونٹ کا نشان نہ ملا۔ وہ تھک کر دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، موت کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ لگ گئی تو دوبارہ آنکھ کھلی۔ اس بار اس نے دیکھا اونٹ وہیں کھڑا ہے، تمام سامان ساتھ۔ صحرا میں اس کی حالت اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا، خوشی پر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا، اللہ، اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ دراصل وہ کہنا چاہتا تھا تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کے ہجوم میں وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور یہ الفاظ کہہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کو بیان کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ صحابہ کرام نے کہا، حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے دروازے پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس شخص کو اپنے اونٹ ملنے پر خوشی ملی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔